बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया जिसमें ख़वातीन कॉलेज के इंग्लिश की लिटरेचर जो लेक्चरार हैं, जिसका नाम फ़िरोज़ा जमील है, उसको जो है वो बड़े ही बेईमाना तरीके से उसको कत्ल कर दिया गया। अभी इनकी शादी को जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, तकरीबन 5 साल इनकी शादी को गुजरे थे और इनका एक 3 साढ़े 3 साल का बेटा अम्मार था। ये जो ख़ातून है, ये 4 माह की हामला भी थी और रिसेंटली जो है वो अपने बाप के घर आई थी उनके दावत के ऊपर, और साथ में उसका जो हस्बैंड था और उसका बेटा भी उसके साथ था। इन तमाम अफराद ने बड़े ही खुश अखलाक़ी के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस दावत को जो है वो इन्जॉय किया। इस लड़की का एक ही भाई है और ये एक ही बहन थी। तो ये जो फ़िरोज़ा जमील है, ये अपने बाप के घर में दावत पे थी, भाई के साथ बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा, और जैसे ही ये दावत ख़त्म होती है ये अपने हस्बैंड के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर को रवाना होती है। अभी घर से निकले कोई 10 15 या 20 कदम आप कह लें कि दूर गए थे कि इनके घर के पास ही एक स्पीड ब्रेकर आता है। जब गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस खातून को जो है वो गोलियां मार कर कत्ल कर दिया जाता है। अब तक की इतलात के मुताबिक एक बाइक पे सवार एक लड़का, जिसने जो है वो अपना चेहरा ढांपा हुआ था और सर पे कैप ले रखी थी और वाइट कलर के जो जोगर थे वो पहने हुए थे। वो इनकी गाड़ी के पास आता है। जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती है, वो इनको जो है वो पिस्टल इनके ऊपर जो है वो तान देता और इनसे कहता है कि इनकी जो है वो पैसे दिए जाए। ये जो खातून है, इनका जो हैंड बैग होता था वो गाड़ी से गिरता है, वो इसको उठाने के लिए नीचे जो है वो झुकती है और इसको ऐसा लगता है कि वो गाड़ी से कोई असला वगैरह निकालने लगी और उसके ऊपर जो है वो फायर करने लगी है। ये जो बाइक सवार था, ये इसके ऊपर जो है वो 1 2 3 और 4 फायर जो है उस खातून को मारता है और वो वहीं पर जो है वो दम तोड़ देती है। इसका जो हस्बैंड है हसीब, वो जैसे तैसे करके इस वाक़ये के अंदर वो गाड़ी को पीछे अपने ससुराल के घर लेके जाता है, चूँकि ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो उनको जाके बताता है कि आपकी बेटी के साथ जो है वो ये वाक़या पेश आ गया है। जिसके बाद इसका जो शौहर है हसीब, मौका पर उसकी हालत जो है वो ख़राब होती है, वो बेहोश होता है और उसको जो है वो अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। और इसकी हालत जो है वो कहते हैं कि वो उसका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए कह रहा है कि उसकी दुनिया जो है वो उजड़ गई है और उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है और उसकी खुशियाँ जो है वो छीन ली गई हैं। और साथ ही ये शख्स जो है वो आपको रोता हुआ और बिलखता हुआ इस वीडियो के अंदर भी नज़र आता है। यहाँ तक की स्टोरी जो है वो आपने जानी। इसके बाद जो है वो पुलिस अपना काम शुरू करती है। वहाँ पे मौजूद जो करीबी सीसीटीवी कैमरास होते हैं वहाँ को उसको देखा जाता है और इसके इर्द गिर्द जितने भी शहादात थे उसको इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनको मौके पर ही और इसके अलावा 1 2 घंटे के बाद उनको ये पता चल गया था कि ये कोई डकैती की वारदात नहीं है, बल्कि इस खातून को जो है वो टारगेट किया गया है। बहरहाल पुलिस के पास अभी इब्तदाई जो है वो सबूत नहीं थे, वो इसके सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं और ये लड़का जो है जिसने इसको मारा था वो सीसीटीवी कैमरा में आ जाता और उसकी वही जो शनाख्त थी, कैप और उसने जो जोगर्स पहने हुए थे, वो तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस अपने पास रख लेती है। अब यहाँ से एक चीज़ जो है वो सामने आती है कि वो जो लड़का था वो इसको मारने के बाद किसी मेन रोड पे नहीं भागा, बल्कि वहीं पर जो गलियां थी वहाँ पे वो लड़का घुस गया। और उसके बाद ज़ाहिर बात है गलियों के अंदर हर जगह पे जो है वो सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए होते, तो पुलिस को इब्तदाई तौर पे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि अब इस केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें। बहरहाल पुलिस ने अपने शक की बिना के ऊपर जो है वो वहाँ पर मौजूद जो टारगेट किलर्स का एक डाटा होता है, अपने रिसोर्सेज से उसको मालूमात ली और वहाँ से एक शख्स तक पहुँचे जिसका नाम जो है वो अरबाज़ बताया जा रहा है कि वो अरबाज़ जो है पुलिस उस तक पहुंचती है, अपने लोकल ज़राए इस्तेमाल करते हुए उसके घर तक पहुंचती है, उनसे मिलती है और जैसे ही अरबाज़ बाहर आता है, उसने चेहरा वगैरह तो छुपाया हुआ था, लेकिन जो कैप उसने पहनी हुई थी और जो इसके अलावा उसकी जो जोगर्स थे वो उसने वही के वही पहने हुए थे, जिसके बिना पर पुलिस जो है वो इसको गिरफ़्तार करती है और इसको जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको शामिल करती है। गो के अरबाज ने मोटरसाइकिल का नंबर और जो कपड़े वगैरह थे वो तब्दील कर लिए थे, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर आया तो सर के ऊपर वही कैप थी
اور اس کے پاؤں میں وہی جوگرز تھے جس نے اس کو پکڑوا دیا تھا۔ ارباز جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور یہاں سے اس کیس کا جو ہے وہ ٹوسٹ شروع ہوتا ہے کہ یہ کیس بیسیکلی جاتا کس طرح۔ جب پولیس اس کو اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پوچھتی ہے، اپنا طریقہ استعمال کرتی ہے، تو یہ ارباز جو ہے یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہاں تک پہنچانے میں جو ایک بڑا ہاتھ ہے وہ ہے ابو بکر کا۔ اب اس کیس کے اندر ابو بکر کون ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بیسیکلی اس خاتون کا جو ہسبینڈ ہے حسیب، اس کا ہے اسپتالوں کے اندر کنسٹرکشن وغیرہ کا ٹھیکے پہ لیتا ہے، اور بڑا زبردست کاروبار تھا اس کا، اور اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ اس کاروبار میں موجود ہے۔ تو اس کا یہ ایک آنا جانا رہتا تھا بینک کے اندر، پیسوں کی لین دین کے معاملے میں، جمع کروانے لینے، اس طرح کے معاملات جو کہ بینکنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پہ جاتا تھا، اور وہاں پر اس کی ایک دوستی ہوتی ہے ایک بینک ملازم سے جس کا نام ہے ابو بکر۔ اب یہ حسیب جو ہے یہ ابو بکر سے اپنی جو ہے وہ پریشانی شیئر کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے تنگ ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور بیوی اس کی جو ہے وہ مان نہیں رہی، لہٰذا اس کی جو پسند کی لڑکی ہے عبیرہ جس کا نام ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ عبیرہ جو ہے اس کے اور حسیب کے جو ہے وہ حسیب کی شادی سے پہلے کے مطلب کہ ان کے تعلقات، اور یہ ایک دوسرے کو اس کی شادی سے پہلے کے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال جی ابو بکر اس کو ایک مشورہ دیتا ہے، یعنی کہ اس سائڈ پہ لے کے آتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کو ختم کروا دیتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر مان جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو لے کے ایک دوست جو کہ وہاں پر مقامی جو ہے وہ ٹارگٹ کلر ہوتا ہے، اس سے اس کی ملاقات کرواتا ہے۔ 12 لاکھ روپے کے اندر یہ اپنی بیوی کو مروانے کا جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو اس کا ٹارگٹ کلر دوست ہوتا ہے وہ وہاں سے مطلب کہ ان کو فراڈ کرتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب سارا جو ذمہ ہے وہ ابو بکر کے اوپر آ جاتا ہے، اور ابو بکر دوبارہ سے ایک فرد کو اس کے لیے جو ہے وہ ہائر کرتا ہے، اور اب کی بار یہ کوئی اور نہیں بلکہ ارباز تھا جو کہ ابو بکر کا جو ہے وہ رشتہ دار بھی تھا۔ اب اگر ارباز کی بات کریں تو یہ اسلام آباد کا ایک مطلب کہ وہیں سے پڑھا ہوا یہ لڑکا ہے، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ فارغ تھا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ آپ 17 لاکھ روپے میں یہ ڈیل ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ مروا دے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اپنی پسند کی جو ہے وہ شادی کر لے گا۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی یہ ڈسکشن میں آتی ہے کہ حسیب نے اپنی جو بیوی ہے فیروزہ سے، اس سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، جس کے اوپر اس نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا، اور جس کے بعد ان کے جو معاملات تھے وہ خراب ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ فیروزہ جو ہے وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی، اور اس دوران آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طلاق بھی نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ پاکستان کے اندر اب طلاق کے لیے یا دوسری شادی کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا قانون سامنے آ چکا ہے جس میں آپ نے پہلی بیوی سے آپ نے لازمی طور پہ اجازت لے لی ہے، اگر وہ اجازت نہیں دے گی تو آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو آپ کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی، اور دیگر بہت ساری کمپلیکیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ آسان طریقہ لگا کہ یہ آرام سے اس کو جو ہے وہ ڈکیتی کا رنگ دے کے اپنی بیوی کو مروا دے گا، اور اس کے بعد اپنی محبوبہ سے شادی کرے گا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ بہرحال ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ 15 لاکھ کے عوض ان کی ڈیل ہوئی، 2 لاکھ روپے اس کو ایکسٹرا دیے گئے، 17 لاکھ روپے کے اندر فیروزہ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو 2 لاکھ روپے تھے اس میں ایکسٹرا وہ اس کی بائک وغیرہ کے لیے اور دیگر جو اس نے لوازمات خریدنے تھے، جو بھی اس کے لیے پستول وغیرہ اور جو بھی چیزیں ریکوائرمنٹ تھی، 2 لاکھ روپے اس کی مد میں ادا کیے گئے، اور ٹوٹل 17 لاکھ کے اندر جو ہے یہ ڈیل ان کی جو ہے وہ ڈن ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مروا دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور ہی بڑا ہی زبردست جو ہے اس کے اندر جو پولیس کو اس کیس کو سمجھنے میں اور آسانی کی، جب یہ حسیب جو ہے اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا تو وہاں پر ڈاکٹرز کی جو رائے سامنے آئی، اس نے بھی اس کیس کے اندر پولیس کو بڑی رہنمائی دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ آپ کا ڈرامے کر رہا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی شوق نہیں ہے، کوئی صدمہ نہیں ہے، اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی پلس اور اس کی جو بھی دیگر، اگر آپ کو ایک بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ فرق ہوتی ہیں، بس سلسلہ یہ کہ اگر آپ ایک بالکل صحیح طریقے سے صحت مند آدمی کے طور پہ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹرز نے کہا یہ بندہ آپ کا ڈرامے کر رہا ہے، اس کو لے جائیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بے ہوشی ہونے کا بھی ڈرامہ کر، جس کے بعد پولیس کو اور اس کے اوپر شک ہوا، اور بالآخر جب انہوں نے ابو بکر کو پکڑا اس کے ارباز کے کہنے کے اوپر، تو تمام کا قصہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور اس نے اس تمام ڈیل کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا۔ بہرحال حسیب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اس معاملے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عبیرہ کو بھی گرفتار کیا گیا، کیونکہ اس نے اس کو اکسایا تھا
کہ وہ اپنی بیوی کو مارے اور اس سے شادی کرے، کیونکہ ابیرہ کی بھی جو ہے وہ اب منگنی ہو چکی تھی اور وہ کسی بھی وقت جو ہے اس کی شادی ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اس کے اوپر زور دیا کہ بھائی اس کام کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی سر انجام دیں اور تاکہ وہ آپس میں جو ہے وہ شادی کر سکیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ تھا افسوسناک جس میں ایک بچے سے جو ہے وہ ماں چھین لی، ایک معاشرے سے ایک پڑھی لکھی خاتون جو ہے وہ چھین لی محض اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک کہہ لیں کہ ایک شیطان صفت شخص نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ پیسے دے کے مروا دیا اور ایک والدین سے ان کی بیٹی چھین لی، ایک بھائی سے اس کی اکلوتی بہن چھین لی اور ایک ماں کے سے جو یہ بچے سے جو ہے اس کی ماں چھین لی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی جو واردات ہیں اس کے آنے کی وجوہات کیا ہے، اور پہلی اور دوسری شادی کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔